بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 15 سالہ چھوٹی بہن ہر وقت کمرے میں بند رہتی، کسی کو کچھ نہیں کہتی، نہ ہی کسی کی کوئی بات کا جواب دیتی، نہ خود سے کوئی بات کرتی، کمرے کو تاریک رکھتی۔ اگر کمرے میں ہلکی سی بھی روشنی ہوتی تو بری طرح چیخنے چلانے لگتی، اور اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو زور زور سے رونے لگتی۔ میں اس کی اس کیفیت سے بہت پریشان تھی، اور پھر رات ہوتے ہی ہر جگہ روشنی کر دیتی، صرف اپنے کمرے کی نہیں بلکہ پورے گھر کو روشن کر دیتی اور اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ لیتی۔ میں بہت پریشان تھی، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ مجھے اس بات کی تجسس سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ کہیں وہ ذہنی بیمار نہ ہو جائے۔ ایک دن میں نے اسے اپنے ساتھ رات کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور جیسے ہی لائٹ بند کی کمرے میں میری چیخیں گونج گئی، کیونکہ میری 15 سالہ بہن، میرا نام فائقہ عمران ہے، میرے شوہر کا نام عمران، اور میں شادی شدہ ہوں۔ میری عمر 28 سال ہے، میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام زرمین تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے جسم میں نمکیات کی کمی تھی۔ پیدا ہونے کے 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال بعد بہت منتوں مرادوں کے بعد میری اولاد ہوئی تھی۔ مجھ پہ غم بہت گہرا تھا، میں بہت اداس ہو گئی تھی، سارا دن خاموش رہتی۔ جب میرے ماں باپ نے میرا غم دور کرنے کے لیے مجھے اپنی اولاد دی، یعنی میری چھوٹی بہن۔ میرے ابو کا نام فائز ہے اور امی کا نام ریشما۔ میری امی ایک پیر سے معذور تھیں، پاؤں میں کینسر کی وجہ سے امی کا پاؤں کاٹنا پڑا تھا، جبکہ میرے ابو گورنمنٹ کے ریٹائرڈ آفیسر۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب عمران سے محبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ عمران میرا کلاس میٹ تھا اور ایک نیک سیرت انسان تھا۔ وہ باقی لڑکوں کی طرح آوارہ یا دل پھینک نہیں تھا۔ یہی چیز تھی جو مجھے اس کی طرف مائل کر گئی۔ جب ایک دوسرے کو ہم نے پسند کر لیا تو گھر والوں کو بھی بتا دیا، جو کہ عمران کے گھر میں صرف اس کے والد تھے، وہ بھی UK میں رہتے تھے، اسی لیے ان کو رشتے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ میرے ماں باپ کو بھی عمران کا رشتہ میرے لحاظ سے ہر طور پر مناسب لگا، اس لیے میری شادی عمران سے کر دی۔ میری امی کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی میں، مجھ سے چھوٹی 2۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں امی کی 1.5 عمر میں ہوئی تھیں۔ میری امی نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی زرمین کو مجھے دے دیا، جو مجھ سے عمر میں 13 سال چھوٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اسے میں نے ہی پالا تھا، اس سے مجھے اس سے بہت انسیت تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو سب ٹھیک تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا۔ میرے شوہر کی پاکستان میں صرف ایک ہی رشتہ دار تھی جو اس کی پھوپھی ذات تھی اور میری ہی عمر کی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر رکنے بھی آتی تھی۔ مجھے اس سے بہت لگاؤ تھا۔ جب میری اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی اور کہا، اگر اولاد نہ ہونا تو شوہر بدزن ہو جاتا ہے اور پھر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے شوہر پر اعتبار ہے، پر وہ بولی، اولاد کی خواہش مرد کو سکون نہیں لینے دیتی۔ اگر شوہر کو بیوی سے محبت نہ ہو اور ہو جائے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر اولاد نہ ہو اور بے پناہ محبت ہو تو وہ محبت بھی ماند پڑ جاتی ہے بے اولادی سے۔ مجھے اس کی باتیں کہیں نہ کہیں درست لگیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہاسپٹل کے چکر لگائے، علاج پر بہت پیسہ خرچ کیا، پر ڈاکٹر نے کہا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، میں بانجھ نہیں ہوں، پر میرا حمل نہیں ٹھہرتا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی اور علاج کروانے لگی۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میری دوست مجھ سے روکھی سی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، ملنا جلنا بھی بہت کم کر دیا، نہ وہ گھر آتی نہ مجھے بلاتی۔ ایک دن میں نے یہ بات اپنے شوہر سے ڈسکس کی تو میرے شوہر کا رنگ بدل گیا۔ میں نے بغور دیکھا کہ وہ بے چین ہوئے ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولے، فائقہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم میری بات سن کر پرسکون رہو گی اور ریئیکٹ نہیں کرو گی۔ میں ان کی بات سنتے ٹھٹک گئی، لیکن پھر تحمل سے اس بات میں سر ہلاتے بولی، جی عمران، بولیے، آپ اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ تو وہ جو بولے وہ سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، کیونکہ میرے شوہر کہہ رہے تھے۔ میرے شوہر کی پھوپھی ذات کا نام کرن ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو بہت سادگی سے ہوئی اور وہ میرے ساتھ گھر ٹھہری۔ جب میں نے اس میں عجیب سی بے چینی نوٹ کی تھی، جب وہ مجھے عمران کے کمرے میں بٹھانے آئی تو اس کے چہرے پہ واضح غم تھا، بہت اداس اور نمدیدہ لگ رہی تھی۔ میں نے بعد میں اس سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، مجھے اپنے امی ابو کی یاد آ رہی ہے،
میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ روز گھر آتی، مجھے کام وغیرہ سمجھاتی اور چلی جاتی، مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، اور اگر میں کچھ پوچھتی بھی تو مجھے روکھا سا جواب دے دیتی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ایسی ہی ہے، لیکن جب وہ روز آنے لگی اور میں اس سے باتیں کرنے لگی تو ہمارے درمیان دوستی ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ وہ تھی تو میری عمر کی ہی، لیکن اس کی باتیں بہت تجربہ کار عورتوں کی طرح تھیں۔ مجھے اچھا لگتا تھا اس کے ساتھ وقت گزارنا۔ میں نے اسے کئی بار کہا، تم اکیلی کیوں رہتی ہو، ہمارے ساتھ رہ لیا کرو، تو اس نے منع کر دیا۔ میرے شوہر نے بھی اسے کہا تھا، پر وہ نہ مانی اور اپنے گھر چلی گئی۔ جب 2 سال تک میری اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے اولاد کی خواہش ظاہر کی، لیکن مجھ پر دباؤ نہ ڈالا۔ میں نے جب یہ بات کرن کو بتائی تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، بد نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی بات بہت دکھی، اور وہ اکثر بہت عجیب و غریب باتیں کر جاتی تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ ہاسپٹل گھومی اور میرے ساتھ میرا علاج شروع کروایا۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی، اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرو، پر میں کہتی، وہ تو پہلے ہی میری طرف مائل ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتی۔ پھر وقت بدلنے لگا۔ میں محسوس کرنے لگی کہ عمران رات کو گھر دیر سے آنے لگے ہیں، اور کبھی کبھی رات ہی گھر پر نہ آتے۔ میں پوچھتی تو کہتے، ایک ضروری کام کی وجہ سے دوست کے گھر رکنا پڑ گیا۔ لیکن پھر اچانک ہی کرن میرے ساتھ سرد ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے جو بتایا وہ سنتے میں یقین نہ کر سکی کہ کرن ایسی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا، وہ پاکستان میں میری وجہ سے آئی تھی، ورنہ وہ US میں رہتی تھی، لیکن اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور کراچی آ گئی۔ لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ امریکہ میں آزاد ماحول میں رہ کر آئی تھی۔ لیکن وہ ایسی ضدی ہے کہ اس نے شادی نہیں کی، اور جب میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی تو اس نے روکنے کی بہت کوشش بھی کی تھی مجھے، لیکن جب ہو گئی تو وہ بظاہر خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر اس نے سازش رچنا شروع کر دی تھی۔ اور اپنے شوہر کی اگلی بات پر تو میری سانس رک گئی جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی تمہارے لیے چائے بناتی تھی نا تو اس میں بانجھ ہونے کا تعویذ ملاتی تھی۔ یہ سنتے میرے تو سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ جب وہ آخری بار آئی تھی نا تب میں نے اسے تعویذ ملاتے دیکھا تھا، اور جب اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو بہت دیدہ دلیری سے بولی تھی، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں۔ وہ ضد پر آ گئی تھی اور اپنی ضد میں اتنی آگے نکل گئی کہ مجھے نقصان پہنچانے لگی تھی۔ تبھی میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور یہاں آنے سے منع کر دیا، سختی سے۔ اور اب تم بھی اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا، اور ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اکیلی جایا کرو۔ میرے شوہر کی ان سب باتوں سے میرا دل تو خراب ہوا تھا، لیکن میرے شوہر کی باتوں اور ان کی کہانی میں جھول تھا۔ مجھے ان کی کہانی کا نہ سر ملا نہ پیر۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہوا۔ یقیناً وہ جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ یہ سب بتاتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات گھبرائے گھبرائے سے تھے۔ میں نے اس وقت انہیں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ اگلے دن میں شوہر کو بنا بتائے اپنی شوہر کی کزن کرن کے پاس گئی، لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اس نے مجھے دروازے پر ہی روک دیا، اندر نہ آنے دیا، اور بولی کہ کیا یہاں سے، تم نے مجھ سے عمران کو چھین لیا ہے، خدا تمہیں کبھی خوش نہ رکھے۔ یہ بولتے ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی، یعنی میرا شوہر سچ تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرا، کرن واپس نہ آئی۔ میرے شوہر نے مجھے وقت دینا تھوڑا کم کر دیا۔ میں اداس رہنے لگی۔ جب اچانک میں حاملہ ہو گئی، یہ خبر سنتے میرے شوہر خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن اصل حیران کن بات یہ تھی کہ کرن بھی یہ خبر سن کر حاضر تھی۔ اتنی خوش تھی جیسے اولاد میری نہیں کرن کی ہو۔ مجھے وہ اور میرا شوہر دونوں ہی مشکوک لگنے لگے تھے۔ دونوں کی باتوں میں کوئی کھوٹ اور جھول ہوتا تھا۔ یہ وقت بہت خوشی کا تھا، بہت جلدی گزر گیا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن اس کا انتقال 2 دن کے بعد ہی ہو گیا۔ اتنی مرادوں کے بعد اولاد کا صدمہ، مجھے ایسے لگا کہ میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اولاد دوبارہ ہو جائے گی، میں اپنا خیال رکھوں۔ میری امی نے بھی مجھے حوصلہ دیا، اور میری چھوٹی بہن بطور اولاد میری جھولی میں ڈال دی۔ وہ 15 سال کی تھی، پر بہت شرارتی تھی۔ اس نے چند دنوں میں ہی میرا دھیان بانٹ دیا اور مجھے اپنے میں مگن کر لیا۔ وہ سارا دن اچھل کود کرتی، کبھی کچھ شرارت تو کبھی کچھ۔ میرے شوہر کی وہ بہت لاڈلی تھی۔ میرے شوہر
اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ باہر بھی جاتی۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا جب ایک دن میں اور میرے شوہر محلے کی دعوت میں گھر سے کچھ دور گئے۔ میری بہن کو بخار تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی پر مجبوری میں چلے گئے۔ میں 3 گھنٹے میں ہی وہاں سے لوٹ آئی۔ جب پکارا تو کوئی آواز نہ آئی۔ میرے شوہر اور میں کمرے میں گئے تو میری بہن بے ہوش پڑی تھی۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، اسے ہلایا لیکن وہ تو بخار میں تپ رہی تھی، پانی چھڑکنے پر بھی نہ اٹھی۔ تو میرے شوہر اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ میں چادر لینے گئی لیکن میں جب تک گئی وہ جا چکے تھے۔ مجھے رونا آنے لگا۔ میں اللہ سے دعائیں کرتی، اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ 4 گھنٹے کے بعد لوٹے تو میری بہن ہوش میں تھی لیکن اس پر غنودگی طاری تھی، ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر بھی پریشان تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولے ہمیں شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کا بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے، بہت مشکل سے اترا ہے، کچھ دن بیمار رہے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نے کوئی بھی پریشر کی بات کرنے سے منع کیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور شوہر سے اس کو اپنے کمرے میں سلانے کی بات کی۔ میرے شوہر نے اجازت دے دی اور خود میری بہن کے کمرے میں سو گئے۔ میری بہن میرے سینے سے لگی سسکتی سو گئی۔ میں اس کا سر سہلاتی رہی۔ صبح اس کا بخار مزید شدت پکڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کرتی تو میرے شوہر نے منع کر دیا اور ڈاکٹر گھر بلا لیا۔ اس نے انجیکشن وغیرہ لگایا۔ پھر 2 دن کے بعد میری بہن کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ وہ 1 ہفتے کے بعد ٹھیک ہوئی۔ امی ابو کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے سمجھایا پر نہ مانی تو میرے شوہر نے اسے سمجھایا تو وہ رک گئی لیکن بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ کھانا نہ کھاتی، نہ ہی کسی سے بات کرتی۔ اس کی یہ حالت مجھے اندر ہی اندر ہلا رہی تھی۔ جب اس نے یہ عجیب حرکتیں شروع کیں، وہ سارا دن اندھیرے میں رہتی اور رات ہوتے ہی سب روشن کر دیتی اور خود کی آنکھوں پر سیاہ کپڑا باندھ لیتی۔ لیکن اب جو ہوا وہ میری روح لرزا گیا۔ پل بھر کو تو لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا کیونکہ میری بہن اندھیرا ہوتے ہی پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں نے فوراً لائٹ کھولی تو دیکھا کہ وہ چھری ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ میرا دل اچھل کر حیرت میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا چھری رکھو تو وہ دوبارہ چلائی، لیکن اس بار اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ میرے لیے موت کے برابر تھے۔ میرے کان سناٹے میں آ گئے اور دل کی دھڑکن بالکل سست پڑ گئی جب وہ بولی میں اپنی بہن کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر اپنی پھوپھی زاد نند کے پاس گئی تھی۔ اس نے مجھے دروازے پر دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور بعد میں ملنے کا کہتے دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا، اندر داخل ہو گئی تو اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ مجھے جانے کا کہنے لگی لیکن میری سرخ آنکھیں دیکھتے خوفزدہ بھی ہو گئی تھی جب میں نے اسے صرف اتنا پوچھا تم نے میرے گھر آنا کیوں چھوڑا؟ یہ سنتے اس کا چہرہ مزید سفید ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ گھبراتے ہوئے بار بار اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، میرا دل بے اختیار لرز گیا۔ میں نے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو وہ ایک دم سامنے آ گئی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں اسے راستے سے ہٹا کر کمرے کے دروازے پر پہنچی اور جیسے ہی دروازہ کھلا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں لڑکھڑا گئی۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ کرن کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر میرا شوہر بنا شرٹ کے اوندھے منہ سو رہا تھا۔ میں نے آواز دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کرن نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا اور میرے پیچھے آئی اور بولی عمران میرے شوہر ہیں۔ میں رونے لگی تو وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے سب بتانے لگی۔ عمران جب 10ویں جماعت میں تھے نا تو میں شدید محبت کرتی تھی ان سے۔ میں 10ویں جماعت میں ان کی کلاس فیلو بھی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی اور بہت مظلوم تھی۔ عمران کی والدہ کے مرنے کے بعد عمران کے ابو یو ایس سے چلے گئے۔ عمران کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد امریکہ میں گوری سے شادی کر کے وہ وہیں کے ہو گئے۔ وہ خرچہ بھیجتے تھے جو کافی زیادہ تھا۔ عمران جب 9 سال کے تھے تو ان کی پھوپھو کا انتقال ہو گیا اور وہ ہاسٹل میں بڑے ہوئے۔ جب وہ 11ویں جماعت میں گئے تو ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ عمران مالی حالات سے سیٹلڈ تھے۔ امریکہ سے ایک کثیر اماؤنٹ ماہانہ ان کو ملتا تھا۔ شروعاتی زندگی کے 3 سال بہت حسین اور خوشگوار گزرے، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ سب اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ عمران دوسری لڑکیوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ میں نے عمران کے موبائل میں اپنی دوستوں کی تصویریں دیکھی، لیکن میں مجبوراً خاموش رہی کہ اس کے بعد رشتے میں بگاڑ نہ ہو جائے۔ اس پر مجھ میں خامی کہ میں اب تک ماں نہیں بنی تھی۔
عمران کو مکمل گھر کی بھی بہت خواہش تھی، پر وہ اولاد نہ ہونے پر مجھ سے بدسن ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے میرے حواس گم ہو گئے۔ میں نے جب ان کو روکا اور کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے، اور اگر دوسری بیوی سے اولاد ہوئی تو وہ میں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ میں تب بھی نہ مانی تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور پھر انہوں نے تم سے شادی کر لی۔ تمہاری شادی ہوئی اور جب تم دلہن بن کر آئی تو مجھے تم سے نفرت ہوئی بہت، لیکن ضبط کر گئی، مجبور تھی نا۔ تم سے شادی کے بعد عمران نے مجھے منایا کہ تم سے شادی محض بچے کے لیے ہے، وہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں تم سے ملتی تو مجھے تم پر بہت رحم آتا، تم تو بے خبر اور معصوم تھی۔ جب عمران نے دیکھا کہ مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی ہے تو انہوں نے مجھے تم سے ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے قطع تعلق کیا تھا، اور اب جب تم مجھ سے سب پوچھ رہی ہو تو میں بتانے پر مجبور ہوں۔ وہ کہتے کہتے سر جھکا گئی، جبکہ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ کس بات پر ملال کرتی میں؟ اپنی بہن کی حالت پر روتی یا اپنے بیوقوف بن جانے پر؟ میں وہاں سے اٹھی اور کرن کے روکنے کے باوجود باہر نکل گئی۔ کرن کے گھر سے میں سیدھی پولیس اسٹیشن گئی اور وہاں جا کر عمران کے خلاف FIR درج کروائی۔ میرے اندر سے سب کچھ مر گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے عزت کے ڈر سے روکا، پر میں نہ رکی۔ اپنی زندگی سے نکالنا تو مجھ سے فریب کی سزا تھی، لیکن جو اس نے میری بہن کے ساتھ کیا وہ گناہ تھا۔ میں اسے ہرگز نہیں بخشتی۔ اس روز جب میں نے بہن کو کمرے میں لے کر لائٹ بند کی تو وہ چاقو اٹھائے چیخنے لگی اور چیختے چیختے کہنے لگی کہ عمران بھائی میرے قریب بتائیے کہ ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ عمران بھائی اگر آپ نے مجھے چھوا بھی نہ تو میں خدا کی قسم اپنی جان لے لوں گی۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میں صدمے کی کیفیت میں سن ہو گئی۔ میں اس کے پاس گئی، اسے جھنجھوڑ ڈالا تو پوچھا کیا کیا ہے عمران نے، بتاؤ مجھے۔ تو وہ مجھے حقیقت بتاتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ اس نے جو جو بتایا وہ سنتے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس دن جب میں اور عمران محلے کی دعوت میں گئے تھے تو عمران ایمرجنسی کا کہتے مجھے بٹھا کر کہیں چلے گئے تھے، لیکن اس دن وہ واپس گھر گئے تھے میری معصوم بہن کو برباد کرنے، اور پھر اسے دھمکایا تھا کہ اگر اس نے مجھے یا کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے، اور تو اور مجھے طلاق بھی دے دیں گے، اور کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر جب اسے اکیلے ہاسپٹل لے کر گئے تب بھی دھمکایا، جب اس نے واپس گھر جانے کی ضد کی تب بھی دھمکایا۔ میرے سونے کے بعد وہ اندھیرے میں میری 15 سالہ بہن کے پاس جاتے تھے۔ میری بہن پوری رات گھر اسی لیے روشن کرتی تھی کہ میں جاگوں۔ اس کو روشنی میں رہنا مرنے کے برابر لگتا تھا، کیونکہ زندگی تو سیاہ ہو ہی چکی تھی۔ اس لیے وہ مجھے جگانے کے لیے جب گھر روشن کرتی تھی تو اس سے روشنی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھتی تھی تاکہ چھپ سکے۔ یہ سب جاننے کے بعد میرا دل کیا میں عمران کو قتل کر دوں، تو معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب عمران کو پولیس نے حراست میں لیا تو کرن مجھ سے معافی مانگنے آئی اور منتیں کرنے لگی کہ میں عمران کو معاف کر دوں، پر میں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ عمران کو کورٹ کے فیصلے کے بعد جیل ہو گئی۔ میں نے عمران سے اسی دوران خلا لے لی۔ میں اب اپنے ماں باپ کے گھر ہوں۔ میری شوخ و چنچل بہن نارمل تو ہے، پر پہلے جیسی نہیں رہی۔ بہنوں اور بھائیوں، رشتے جتنے بھی قریبی اور عزیز کیوں نہ ہوں، پر اپنی آنکھیں اور دماغ اور کان ہمیشہ کھلی رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔